بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج صبح کے ڈیلی ٹائمز پاکستان میں میرا جو ویکلی کالم چھپا ہے اس کا عنوان ہے انڈیا اینڈ اٹس پروپوزڈ کنیکٹیوٹی۔ آپ کو یاد ہوگا اب سے 2 ہفتہ قبل G20 سمٹ نیو دہلی میں آرگنائز ہوئی تھی، جس میں بے شک چائنا اور رشیا کے صدر نہیں آئے، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد میں G20 کے سربراہان نے شرکت کی۔ انڈیا نے بہت ہائپ کریٹ کی اس کانفرنس کی، کیونکہ آج کل وہ G20 کا صدر ہے، تو نیو دہلی میں یہ کانفرنس آرگنائز ہوئی اور انڈین پوائنٹ آف ویو سے بہت کامیاب رہی۔ اس کی سائیڈ لائنز پہ انڈیا نے ایک بہت ہی ایمبیشیس قسم کا پلان پیش کیا جو انڈیا کو کنیکٹ کرے گا یورپ کے ساتھ وایا مڈل ایسٹ، اور اس میں روڈ، ریل اور شپ تینوں طریقوں سے مال جو ہے انڈیا سے یورپ تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بہت ایمبیشیس پلان ہے اور اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ چائنا کے پیش کیے ہوئے پروگرام BRI یعنی بیلٹ روڈ انیشیٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے، جس کا ایک بہت اہم حصہ CPEC ہے، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ انڈیا نے بے پناہ ہائپ کریٹ کی، اور چونکہ اس وقت انڈیا ڈارلنگ آف دا ویسٹ ہے، اس لیے امریکہ اور یورپین یونین اور سعودی عرب سب نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اس پلان میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ ہاؤیور، میرا پوائنٹ آف ویو اس میں بہت مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نان اسٹارٹر ہے، کیونکہ انڈیا کا جو پلان ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہے اور روٹ بہت لمبا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے 2 ڈفرینٹ روٹس پروپوز کیے تھے، جس سے پاکستان کو تو یقیناً فائدہ ہوتا، لیکن انڈیا کو بھی بہت فائدہ ہوتا۔ ایک روٹ تھا میکاسا یا میساکا، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا۔ مڈل ایسٹ کو ہم کنیکٹ کر رہے تھے گوادر کے ساتھ، اور پھر بلوچستان افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک جاتے، اور سینٹرل ایشیا سے پھر جو ہے ایک شاخ یورپ کی طرف چلی جاتی اور ایک رشیا اور چائنا کو ملا دیتی، جبکہ گوادر سے نکلتے ہوئے ایک شاخ انڈیا جا سکتی تھی جو آگے بنگلہ دیش چلی جاتی، اور پھر میانمار کے راستے ساؤتھ ایسٹ ایشیا جا سکتی تھی۔ لیکن انڈیا کو میری شاید یہ آئیڈیا یا میری تجویز پسند نہیں آئی۔ دوسری تجویز دراصل سارک ہائی وے تھی، جو اولڈ GT روڈ کو ریوائیو کرتی اور افغانستان کے ویسٹ سے شروع ہو کر پاکستان کے راستے لاہور بارڈر کو کراس کرتے ہوئے کلکتہ تک جاتی، اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش، میانمار اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا چلی جاتی، اور جو شاخ افغانستان کے ویسٹ تک جا رہی تھی وہ نارتھ میں ہوتی ہوئی سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جاتی اور اس کے بعد یورپ کی طرف مڑ جاتی۔ لیکن ظاہر ہے بھارت کو میری تجویز پسند نہیں آئی، اور وہ اپنی انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ آ گیا جو اس نے G20 سمٹ کی سائیڈ لائنز پہ پیش کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نان اسٹارٹر ہے، کیونکہ روٹ بہت کمپلیکس ہے اور بہت لمبا ہے، اور اس میں بار بار کنٹینر کو یا تو شپ پہ چڑھایا جائے گا یا پھر لینڈ روٹ کے ذریعے آگے لایا جائے گا۔ یہ محض چائنا کے BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں کوئی خاص کانٹینٹ یا سبسٹنس نہیں ہے۔ اس لیے میں چائنا اور پاکستان دونوں سے یہ کہوں گا کہ اس روٹ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ CPEC کا کام تیزی سے مکمل ہو، اور BRI جس ایم سے چائنا نے شروع کیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔